وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ اسلام کے بنیادی احکام کی سیریز میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ مریض اپنی طہارت کس طرح کر سکتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتے الا کہ اس کی جتنی طاقت ہوتی ہے، یعنی طاقت سے بڑھ کر اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ بالکل ایسے۔ دین اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اس نے جہاں مسلمان کو خوشی کے لمحات گزارنے کی تعلیمات دی ہیں، وہاں غمی میں مبتلا جو انسان ہے اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ اگر ایک عام انسان کو طہارت کے احکامات سمجھائے ہیں، ایسے ہی ایک مریض آدمی جو ہے اس کو بھی دین اسلام نے طہارت کے احکام سمجھائے ہیں۔ مریض کی طہارت کا حکم کیا ہے؟ مریض اور اگر کوئی زخمی آدمی ہے جی جی تو وہ کیسے طہارت کرے؟ بالکل، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کہیں بھیجا۔ صحابہ سفر پر روانہ ہوئے اور دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے۔ ایک آدمی جنبی ہو گیا، اس پر غسل واجب ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے چند دن پہلے اس کے سر زخمی تھا، چوٹ آئی تھی سر پر، یعنی وہ مریض تھا، زخمی حالت تھی۔ اب اس پر غسل واجب ہو گیا۔ اس نے صحابہ سے پوچھا رضوان اللہ اجمعین کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو میں مریض ہوں، یعنی اگر زخموں پر پانی پڑے گا، میرے سر پہ چوٹ آئی ہے، سر میرا زخمی ہوا ہے، اگر میں غسل کروں گا تو یہ زخم میرا نقصان دہ میرے لیے ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہم تو تیرے لیے یہی پاتے ہیں کہ تو غسل کر، چونکہ صحابہ کرام کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ خیر، اس صحابی نے طہارت کو حاصل کرنے کے لیے، پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے غسل کیا۔ اب اللہ کے فیصلے، غسل اس نے کیا تو زخم میں پانی جانے کی وجہ سے، چونکہ سر میں چوٹ آئی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام جب واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی آپ کے سامنے بات رکھی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کہا اس کو؟ تم اس کے لیے یہ تھا کہ وہ تیمم کرتا، یعنی اگر کوئی مریض آدمی ہے، ایسا زخم اس پہ لاحق ہو گیا ہے اور اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو میری اس غسل کی وجہ سے جو پانی زخم خراب ہونے کی وجہ سے میری جان جا سکتی ہے، تو اس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر یہ ضروری تھا کہ تم اس کو کہتے کہ تیمم کر لے، یعنی اگر کوئی مریض بندہ ہے تو تیمم کرے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اگر زخمی آدمی زخمی ہے تو اس نے وضو وغیرہ کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر کٹ ہے یا زخم ہے تو وہ اس پہ پٹی لپیٹ لے، پٹی کر کے اس پر وہ مسح بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تو ایسی جو ہے وہ کیمیکلز آ گئے ہیں کہ وہ زخم کو پانی نہیں پہنچتا، وہ یوز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ نہیں استعمال کر رہے تو آپ پٹی لگا کے اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا